الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کامل دین عطا فرمایا ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور کامل نمونہ عطا فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی سیرت کی شکل میں، کہ ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور تعلیمات، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقہ اور راستہ بحیثیت فرد یا بحیثیت قوم ہم اپنانے جائیں گے، وہ راستہ گمراہی کا، ضلالت کا اور کم سے کم فلاح سے دوری کا راستہ ضرور ہوگا۔ ہمارے یہاں پر سلسلہ وار بات چل رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت الحمدللہ ہمارے یہاں پر اس کا مذاکرہ ہو چکا ہے۔ اب یہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتوں سے کیا کیا تعلیمات تھی۔ چنانچہ گزشتہ مرتبہ ذکر ہوا تھا کہ بحیثیت داعی الی اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کارنامہ تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تو بحیثیت داعی الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، آپ نے دنیا کو کیا پیغام دیا، کیا میسیج دیا، اور اس میں انسانیت کی فلاح اور کامیابی کی کیا باتیں تھیں، اس کا تذکرہ گزشتہ آ چکا ہے۔ آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ معلم انسانیت ہے۔ انسانیت کے سب سے بڑے معلم اور ٹیچر اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ نے صرف مسلمانوں تک علم نہیں پہنچایا، بلکہ انسانیت کے لیے آپ علم اور ایجوکیشن اور تعلیم کو لے کر آئے تھے۔ اس سے متعلق آج ہم کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم کو پتہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جو تعلیم کا نظام دیا تھا وہ کتنا اعلیٰ، کتنا برتر اور کتنا مفید تھا سب کے لیے۔ اور پھر اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ آج جو ہمارا تعلیمی معیار یا تعلیمی نظام ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ کچھ تاریخ سے متعلق بھی چیزیں آئیں گی، کچھ موجودہ دور سے متعلق بھی چیزیں آئیں گی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس چیز کو اگر ہم غور سے سمجھیں گے تو ہمارے لیے آئندہ کے اعتبار سے لاہ عمل بنانا آسان ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آ رہی ہے، آپ اندازہ کریں کہ زمانہ جاہلیت کا ہے، شرک بھی ہے، ظلم بھی ہے اور خیانت بھی ہے، تمام برائیاں، صرف لوگ جاہل نہیں، زمانہ جاہل تھا۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلی وحی توحید سے متعلق آتی، شرک کی برائی سے متعلق آتی، لیکن فرمایا کہ نہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ سب سے پہلے تعلیم حاصل کیجئے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے کہ پیدا کیا ہے۔ تو پہلی وحی تعلیم، کیوں؟ تاکہ تعلیم کے ذریعے سے آدمی کے اندر ایک روشنی پیدا ہوتی ہے کہ جو حق اور باطل میں فرق کر دیتی ہے۔ جب آدمی کے اندر حقیقی علم آتا ہے تو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کائنات کو بنانے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اور اس کے ساتھ جتنوں کو شریک کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ تو علم آ جائے گا تو صحیح اور غلط کی پہچان آ جائے گی۔ تو اس لیے پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو
ایک گوشت کے یا خون کے مادے سے پیدا کیا ہے۔ یہ گویا کہ ایک اعتبار سے سائنسی دعویٰ تھا اس زمانے میں۔ 1400 سال پہلے سائنس کی یہ تحقیقات موجود نہیں تھی کہ انسان جمے ہوئے خون سے بنا ہے، یہ دنیا کے پاس تحقیقات نہیں تھی۔ تو قرآن پہلی وحی میں دعویٰ کر رہا ہے اس چیز کا جس کا علم دنیا کے پاس نہیں ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، اور آپ تعلیم حاصل کیجئے اس حال میں کہ آپ کا رب بڑا اکرام کرنے والا ہے۔ تعلیم کو اکرام کے ساتھ جوڑ کر بتایا کہ عزت اور احترام دنیا اور آخرت میں اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو وہ تعلیم کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا الذی علم بالقلم، کہ تعلیم حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ قلم کے ذریعے سے تعلیم حاصل کی جائے گی کہ ایک تو علم ہوتا ہے جو آسمانی نبیوں پر نازل ہوتا تھا، لیکن ایک عمومی تعلیم کا نظام جو ہوگا وہ قلم کے راستے سے چلے گا۔ اور پھر فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ تمام چیزیں سکھا دی جس کو وہ بالکل نہیں جانتا تھا۔ چنانچہ سارے اس وقت کے تعلیم کے جتنے بھی علوم ہیں یا یہ کہ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں یہ سب کے سب اس آیت کے اندر آ گئے۔ انسان یہ نہیں جانتا تھا، اللہ نے اسے سکھایا ہے۔ انسان گریویٹی کو نہیں جانتا تھا، اللہ نے اسے سکھایا ہے۔ انسان دنیا کی تمام چیزوں کو نہیں جانتا تھا، اللہ نے اسے سکھایا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی وحی کا پیغام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور اس کے علاوہ بے شمار آیات ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان اس نے قرآن سکھایا۔ اللہ اپنی طرف نسبت کرتے کہتے ہیں کہ سکھانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، پھیلانے والا ہوں، علم دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو جو ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ نے بتایا کہ اللہ نے قرآن کو سکھایا۔ قرآن ہمارا نصاب ہے، قرآن ہمارا سلیبس ہے کہ یہ سارا مرکز فلاح ہے، کامیابی اور جو ہے اسی طرح ہدایت کا مرکز اگر ہے تو وہ قرآن ہے۔ پھر فرمایا خلق الانسان، پہلے انسان کے پیدا کرنے سے پہلے انسان کے نصاب تعلیم کو قرآن نے پہلے ذکر کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن، کہ انسان جب بھی قرآن کو اپنا نصاب تعلیم بنائے گا تب جا کر انسان بنے گا، ورنہ انسان پڑھا لکھا تو ہوگا لیکن پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خائن ہوگا، دھوکے باز ہوگا، وہ کرپشن کرنے والا ہوگا، وہ انسانیت کو نقصان پہنچانے والا ہوگا۔ حالانکہ کہنے کو بڑی بڑی ڈگریاں اس کے پاس ہوگی لیکن انسانیت نام کی چیز اس کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ آئے گا قرآن کے نصاب کے ذریعے سے۔ تو اللہ نے انسانیت کا نصاب پہلے بتایا اور پھر انسان کی تخلیق کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ بہرحال اب اس پر آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کون سا تعلیمی کارنامہ انجام دیا جس سے دنیا ناواقف تھی۔ تو اس کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اس وقت میں 610 عیسوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل رہی ہے۔ تو اس وقت میں دنیا کا تعلیمی نظام کیا تھا اس کو بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے عرب کا معاشرہ لے لیتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ عرب کے معاشرے میں پورے خطۂ عرب میں اس وقت میں صرف 17 لوگ ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ لکھنا پڑھنا جن کو ہماری زبان میں دستخط کرنا آتا ہو، ایسے صرف 17 لوگ تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ آپ نے قرآن کی وحی لکھوائی صحابہ کرام کو۔ قرآن اترتا تھا اور صحابہ کرام کو بلاتے تھے، آیات لکھواتے تھے۔ اور قرآن کی آیت لکھنا عربی لکھنے سے زیادہ مشکل ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ عربی لٹریچر اس سے زیادہ مشکل ہے قرآن کا لٹریچر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلا کر لکھواتے تھے۔ تو صرف ان کاتبین وحی صحابہ کی تعداد 150 کے قریب ملتی ہے۔ جس معاشرے میں 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، 23 سال کے عرصے میں
150 لوگ، لکھنے کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، حالانکہ لکھنا صرف پڑھا لکھا ہونے کا معیار نہیں ہے، لکھنا پڑھنا آنا یا پڑھا لکھا ہونے کا معیار نہیں ہے، لیکن بہرحال ادنا معیار تو ضرور ہے کہ لکھنا پڑھنا آدمی کو آ جائے۔ تو اعلیٰ لکھنا پڑھنے والے کم سے کم 150 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمائے تھے۔ اور بہرحال تو یہ عرب کا حال تھا۔ ہاں البتہ عرب میں تجارت کا علم عام تھا، اور اسی طرح اشعار، عربی اشعار، عربی لٹریچر، یہ چیز عام تھی۔ لیکن تجزیہ کرنے والوں نے بتایا ہے کہ پورے عربستان میں 1 سے 2% خالی شرح خواندگی تھی، لٹریسی ریٹ 1 سے 2% تھا۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں اس وقت کی بڑی امپائر، بڑی حکومتیں تھیں ایران اور روم کی۔ تو ایران کی جو سلطنت تھی، اس کے اندر ایک تعلیمی ادارہ بڑا مشہور تھا، گندی شاپور یونیورسٹی کے نام سے۔ یونیورسٹی تو اب کہا جاتا ہے، گندی شاپور آج بھی ایران میں ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا ادارہ تھا جو حکومت کی ماتحتی میں چلتا تھا۔ وہاں پر مختلف فنون پڑھائے جاتے تھے، لیکن یہ فنون تک پہنچنا، ان علوم کو حاصل کرنا صرف اشرافیہ کا، جو مالدار طبقہ تھا ان کا حق سمجھا جاتا تھا، یا پھر جو مذہبی پیشوا ہوتے تھے ان کا حق سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح دوسری حکومت تھی رومی بازنطینی حکومت، وہاں پر تھی، یعنی دنیا میں اس وقت قائم تھی۔ تو وہاں پر بھی شرح خواندگی جو ملتی ہے 10 سے 15% کی شرح خواندگی ملتی ہے، اگرچہ طب یونانی اور یونانی ادب اور رومن لٹریچر یہ عام تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی 10 سے 15% لوگوں کے درمیان ہی عام تھا۔ اسی طرح اس زمانے میں بھی چین بڑا مشہور تھا، چائنا، وہاں پر کنفیوشس کے تعلیم عام تھی حکمرانی کے اعتبار سے اور اخلاقیات کے اعتبار سے۔ اسی طرح وہاں پر ہینلن اکیڈمی اس زمانے میں پائی جاتی ہے، لیکن یہاں کا بھی لٹریسی ریٹ 10 سے 15% سے زیادہ نہیں تھا۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، تاریخ کے تجزیہ دانوں کا یہ تجزیہ ہے کہ 10 سے 15% سے زیادہ نہیں تھا۔ پھر ہم آتے ہیں ہمارے بر صغیر میں، ہندوستان میں، تو یہاں پر تکشلا یونیورسٹی جو اس وقت پنجاب کے اس خطے میں ہے، تو وہاں کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں پر بڑے بڑے سائنسدان اور ریاضی دان موجود تھے، یقیناً اس کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح 5ویں صدی عیسوی میں نالندہ یونیورسٹی کا ذکر ملتا ہے، جو اس وقت ہمارے یہاں بہار کے علاقے میں ہے۔ تو یہاں پر یہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں تو ملتی ہیں، لیکن یہاں پر ہندوستان میں خاص طور سے ذات پات کا نظام تھا، تو پڑھنے لکھنے کی اجازت صرف برہمنوں کو تھی، اور اسی طرح اشرافیہ طبقہ، اونچی ذات کے جو لوگ تھے، یہاں پر صرف انہی کو پڑھنے لکھنے کی اجازت تھی، عمومی پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ تو یہ دنیا کے مختلف خطوں کا، اسی طرح مصر کا بھی، اس کی بھی ایک تہذیب تھی، تو لہٰذا وہاں کا بھی یہی حال تھا۔ تو اوورآل دیکھا جائے تو 15% سے زیادہ شرح خواندگی دنیا میں نہیں تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، تو سب سے پہلا کمال آپ کے نظام تعلیم کا کیا ہے کہ آپ نے، جیسے کہ ابھی بتایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ نے تعلیم کو رب کے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ سب سے بڑا کمال تھا کہ بھئی علم کون سا حاصل کرنا ہے، دنیا میں بہت سارے سبجیکٹس ہیں، بہت ساری لائنیں ہیں اور بہت ساری فیلڈ ہیں، تو کون سی فیلڈ حاصل کرنا ہے، کس میں آدمی کو مہارت حاصل کرنا ہے۔ ایک ضابطہ بتا دیا کہ جس کا نام رب کے ساتھ جڑ سکتا ہے، یا رب کا نام جس علم کے ساتھ جڑ سکتا ہے، اس تعلیم کو حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ زیادہ آسان الفاظ میں، جس علم کے حاصل کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ کہہ سکتے ہیں، وہ علم حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر سائنس کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ سائنس کا علم آسمان اور زمین کے درمیان کی جتنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان میں غور و فکر کرنے کا نام سائنس ہے۔ تو لہٰذا سائنس کے علم حاصل کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے ہیں۔ میڈیکل کا علم حاصل کرنا ہے، اس سے پہلے بسم اللہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟
ضرور کہہ سکتے ہیں۔ سماجیات کا علم حاصل کرنا ہے، کہہ سکتے ہیں کہ نہیں۔ زبانیں اگر آپ کو سیکھنا ہے، چاہے کوئی سی زبان ہو دنیا کی، اس سے پہلے بسم اللہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے ہیں۔ ساری زبانیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی، اور وہیں سے ساری زبانیں انسانیت میں عام ہوئی ہیں، تو لہٰذا سب کر سکتے ہیں۔ پھر کہاں بسم اللہ نہیں کہہ سکتے؟ کہ علم نجوم حاصل کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے یہ حرام علم ہے، اس سے پہلے بسم اللہ نہیں کہہ سکتے۔ جادو کا علم حاصل کرنا ہے، اس سے پہلے بسم اللہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اور اس طرح کی جو حرام چیزیں، ڈانس سیکھنا ہے، تو گانا سیکھنا ہے، اس سے پہلے بسم اللہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا سب سے پہلی خصوصیت اور معیار بتایا کہ جو علم رب کے نام کے ساتھ جڑ سکتا ہے اس کو حاصل کرنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کا سب سے پہلا معیار تھا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ علم کے ساتھ روحانیت اور اخلاقیات جڑ گئے۔ روحانیت یعنی وحی کا علم۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی علم رائج ہیں وہ انسان کی عقل کے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کا جو علم ہے وہ وحی کا علم ہے، تو لہٰذا رب کے نام کے ساتھ جوڑنے کی وجہ سے اب اس میں روحانیت بھی آ گئی، اخلاقیات بھی آ گئی۔ اس وقت دنیا کا جو تعلیمی نظام ہے اس میں لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اخلاق نہیں سکھائے جاتے، اخلاق کو بنیاد نہیں بنایا گیا۔ اور ہمارے یہاں پر اخلاق بنیاد ہے کہ سچائی پر، دین کے علم کی بنیاد سچائی پر ہے اور امانت داری پر ہے۔ دین کے علم کی بنیاد آدمی کی اچھی صفات پر ہے کہ ہمارے یہاں دینی اعتبار سے پڑھا لکھا آدمی کون کہلائے گا؟ کہ واقعی جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کی صفات اچھی ہو۔ صرف پڑھنا لکھنا آتا ہو یہ اچھا انسان یا تعلیم یافتہ انسان نہیں کہلائے گا۔ جس کو زبان استعمال کرنے کا طریقہ آتا ہو، جس کے زبان پر گالی گلوچ نہ ہو، برے الفاظ نہ ہو، وہ تعلیم یافتہ ہے۔ ورنہ بڑی ڈگری ہاتھ میں ہو اور زبان سے آگ نکلتی ہو تو ایسے علم کا کیا فائدہ؟ تو بہرحال تو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ تعلیم کو رب کے نام کے ساتھ جوڑا تھا۔ اسی طرح دوسری بڑی خصوصیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو فرض قرار دیا تھا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کو فرض قرار دیا۔ آج تک دنیا تعلیم کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دیتی ہے رائٹ کہنے کی، حق کہنے کی، رائٹ ٹو ایجوکیشن ہمارے پاس ہے، لیکن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض ٹو ایجوکیشن بتایا تھا دنیا کو کہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ دونوں میں فرق بہت واضح ہے کہ جو آدمی کا اپنا رائٹ اور حق ہوتا ہے آدمی اس کو چھوڑ سکتا ہے، جیسے وراثت کا حق اس کا حق ہے، آدمی چاہے تو معاف کر دے، کوئی حرج نہیں، لیکن نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض ہے، کوئی خود چھوڑنا چاہے نماز اجازت نہیں۔ ایسے ہی علم کا حاصل کرنا فرض ہے، کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تعلیم کا معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ تیسری بڑی خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو عمل کے ساتھ جوڑ کر بتایا۔ آپ نے صرف آ کر فلسفیانہ گفتگو نہیں کی، آپ سے پہلے افلاطون، ارسطو وغیرہ اس طرح کے بڑے بڑے فلسفے کے ماہرین گزرے ہیں، لیکن انہوں نے صرف جو ہے نظریاتی باتیں بتائی، عملی کردار پیش نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے اسوہ حسنہ بن کر بتایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین جو کہا وہ خود عمل کر کے بتایا۔ تو علم اور عمل میں تطبیق یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر علم صرف معلومات ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہم انی اسألک علما نافعا اور اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ نفع دینے والا علم عطا فرما، نفع نہ دینے والا علم سے پناہ عطا فرما۔ تو نفع دینے والا علم کیا ہے؟ کہ آدمی جو بولتا ہے وہ کرتا ہے، سچائی پر 1 گھنٹہ تقریر کرتا ہے تو سچ بول کر بھی دکھاتا ہے۔ تو یہ اصل علم اور عمل میں تطبیق، یہ تعلیمی نظام اس سے پہلے نہیں تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام میں تعلیم کا ایک چوتھی خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے
علم کے پھیلانے کا نظام بنایا۔ یہ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک بات بھی معلوم ہے آگے پہنچا دو۔ یہاں تک کہ فرمایا رب مبلغ اوعى من سامع، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک علم کی بات آپ کو پتہ ہے لیکن آپ اس کی گہرائی میں نہیں گئے، آپ نے آگے والے تک بات پہنچائی، اللہ نے اس کو اتنی ذہانت دی کہ وہ اس کی گہرائی میں گیا اور اس کے ذریعے سے انسانیت کو نفع ہو گئی۔ اس لیے فرمایا کہ ایک بات آپ کے پاس ہے، چاہے آپ کو اس کی حقیقت بھی پتہ نہ ہو، آپ آگے پہنچا دو۔ تو علم کے پھیلانے کا نظام بنایا، اور اسی کے ضمن میں یہ بات آئے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کی ایک جماعت بنائی۔ کون شاگرد تھے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، 1.25 لاکھ صحابہ کی ایک جماعت بنائی۔ دنیا کی تاریخ میں بڑا سے بڑا معلم، یہ بڑا سے بڑا فلسفی، چاہے وہ افلاطون ہو، ارسطاطالیس ہو، یا کوئی بھی ہو، یا کنفیوشس ہو، یا کوئی بھی ہو، اس کے پاس اتنی بڑی جماعت کسی کے پاس نہیں جتنی کی بڑی تعلیمی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بنا کر گئے۔ اور وہ بھی کیسے؟ تعلیم کا مطلب ان کے ہاتھوں میں ڈگریاں نہیں دی، بلکہ ان کو انسان بنا کر گئے، عملی کردار بنا کر گئے۔ یہ سب سے بڑا آپ کا کمال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تعلیم کو پھیلانے کا نظام ان کو بتایا کہ تم آگے علم کو پہنچاؤ۔ تو انہوں نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، تبع تابعین نے ائمہ اعظام کو سکھایا، وہاں سے لے کر آج تک یہ علم کا سلسلہ چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو علم کے انسٹیٹیوشنل گویا کہ تعلیم کے نظام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے یہ نظام نہیں تھا۔ اس سے بے شمار خصوصیات ہیں، چند سے بتا رہا ہوں۔ ایک 5ویں خصوصیت یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام تعلیم کی کہ آپ نے مفت تعلیم دینے کی ترغیب دی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ علم کو جو ہے پیسوں سے تولا نہیں جا سکتا ہے، علم انمول ہے، تو لہٰذا اس کو پیسوں کی بنیاد پر پڑھایا نہیں جائے گا۔ ہر وہ شخص جو طلب لے کر آتا ہے اس کو علم سکھایا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کا نظام تھا۔ اسی وجہ سے قرآن کی تعلیم پر اجرت لینے پر وعید آئی۔ ایک صحابی نے کسی کو قرآن کا علم سکھایا، اس نے ہدیے میں ایک جو ہے کمان دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جہنم کی کمان تم نے اپنے کندھے پر لگائی ہے۔ آج دیکھیں کہ تعلیم مہنگی ہونے کی وجہ سے مالدار تو حاصل کر سکتا ہے اور غریب یہ معیاری تعلیم حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کا چند 5 خصوصیات تھیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمی نظام کیسے آگے بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسجد کو درسگاہ بنا دیا، ہر مسجد کو درسگاہ بنا دیا کہ مسجد نبوی سے لے کر جتنی مساجد تھی وہاں پر علم کے حلقے لگا کرتے تھے۔ اور پھر یہی بعد میں چل کر آگے مساجد میں مکاتب کا نظام قائم ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے۔ اس زمانے سے مکاتب کا نظام، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا باقاعدہ نظام اور اس کے لیے اساتذہ کی تقرری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے قائم ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ نظام آگے چلتے چلتے پھر جو ہے مدارس میں اور جامعات میں بدلا۔ چنانچہ اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی یونیورسٹی جو قائم ہوئی وہ مراکش کے شہر فاس میں جامعۃ القروین قائم ہوئی۔ اور یہ پتہ ہے آپ کو کہ یہ ایک خاتون نے، ایک مسلمان عورت نے اس کی سب سے پہلے بنیاد رکھی۔ فاطمہ الفہریہ ان کا نام تھا اور انہوں نے سب سے پہلے اسلامی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ پھر اس کے بعد جا کر عباسی دور خلافت میں بیت الحکمہ یہ بغداد میں قائم ہوا، جو اس وقت کا سب سے بڑا، جیسے آج جو ہے سائنسی تحقیقات کا سب سے بڑا ادارہ ناسا یا اسرو سمجھا جاتا ہے، تو اس زمانے میں پوری دنیا کا سب سے بڑا سائنسی تحقیقات کا بلکہ تمام علوم کا مرکز یہ بیت الحکمہ بغداد سمجھا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد 10ویں صدی عیسوی میں جامعہ قرطبہ اور اندلس کی بے شمار تعلیم گاہیں کہ جس زمانے میں یورپ کے بادشاہوں کے بچے شہزادے اندلس آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، یورپ میں کوئی یونیورسٹی کوئی تعلیم کا نظام نہیں تھا۔ یہ تو 15 یا 16ویں صدی کے بعد سے یورپ میں اور مغرب میں تعلیم کا نظام اوپر چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں بر صغیر میں دیکھا جائے تو دارالعلوم دیوبند یہ تعلیم کا ایک بہت بڑا مرکز، جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
علم کی شعاعوں کو ساری دنیا میں پھیلایا اور پہنچایا۔ تو یہ بڑی بڑی تعلیم گاہیں اس وقت تو اور بھی ماشاءاللہ جیسے جو ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ ہے، اسی طرح مختلف اسلامی ممالک کی یونیورسٹیاں ہیں، ملیشیا کی یونیورسٹی ہے اور دیگر ممالک کی یونیورسٹیاں ہیں جو دنیا کی بہترین تعلیم گاہوں میں اس وقت شمار ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس طریقے سے تعلیم کا نظام چلا۔ اب صرف یہ بتا دوں آخر میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام تعلیم میں اور آج کے نظام تعلیم میں کیا فرق ہے؟ ویسے بہت سارے فرق تو آ گئے ضمن میں، لیکن پھر بھی بتا دوں سب سے بڑا فرق یہ ہے، آج کی تعلیم لکھنا پڑھنا سکھاتی ہے، ڈگریاں ہاتھ میں دیتی ہے، اخلاقیات یہاں پر نہیں ہے، روحانیت یہاں پر نہیں ہے، اللہ کی وحی کی تعلیم آج کے نظام تعلیم میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اسی طرح ساری تعلیم کا سارا مرکز مادی ترقی ہے، دنیاوی ترقی یہ تعلیم کا مرکز ہے، اس کے علاوہ آخرت کی ترقی کا کوئی تصور نہیں۔ تو ہمارے یہاں تو یہ بنیادی فرق ہو سکتے ہیں۔ اب اس پر آتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر اس وقت تعلیمی معیار کیا چل رہا ہے۔ تو اگر آپ پوری امت مسلمہ میں اٹھا کر دیکھیں تو مسلمانوں کی شرح خواندگی مردوں میں تقریباً 60% ہے الحمدللہ، لیکن عورتوں میں 35%، پوری امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں۔ حالانکہ بعض ممالک تو ایسے ہیں، مسلم ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر لٹریسی ریٹ 90 سے بھی زیادہ ہے، سعودی، ملیشیا اور دیگر بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر 90% سے زیادہ لٹریسی ریٹ ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن مجموعی طور پر پوری امت مسلمہ میں مرد 60% پڑھتا ہے اور عورتیں 65% پڑھتی ہیں۔ ہندوستان میں آتے ہیں تو ابھی 21-22 کی رپورٹ ہے ہندوستانی حکومت کی کہ انہوں نے مذہب کے اعتبار سے شرح خواندگی بتائی تو سب سے زیادہ شرح خواندگی ہے 84% عیسائیوں کی، پھر اس کے بعد 82% ہے سکھ حضرات کی، پھر اس کے بعد 77% ہے مسلمانوں کی۔ ٹھیک ہے لیکن بہت اچھی نہیں ہے، 77% مسلمانوں کی، اور بدھ مذہب کے ماننے والے 72% ہیں اور ہندو مذہب کے ماننے والے 71% ہے۔ تو 77% مسلمانوں کی لیکن بہت اچھی نہیں۔ البتہ صوبہ مہاراشٹر کے اعتبار سے دیکھیں تو مسلمانوں کی شرح فیصد 83% ہے۔ یہ الحمدللہ اچھی بات ہے کہ 83% صوبے کے اعتبار سے شرح خواندگی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ شرح خواندگی دنیاوی اعتبار سے، لکھنے پڑھنے کے اعتبار سے، حقیقی علم جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کا ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ اس کا ڈیٹا تو ہم اپنے محلوں میں دیکھ سکتے ہیں، کتنے ہیں قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو جاننے والے، قرآن کو سمجھنے والے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیمات کو جاننے والے کتنے ہیں، یہ تو ہم اپنے پاس دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرح کا نظام قائم کریں، ہمیں افراد کو نہیں پڑھانا ہے، ہمیں آنے والی نسل کو پڑھانا ہے۔ آنے والی نسل کو پڑھانے کے لیے انسٹیٹیوشنز کی اور اداروں کی اور تعلیم گاہوں کی ضرورت ہے۔ تو اس پر دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا کافی تعلیم گاہیں موجود ہیں، کیا ہمارے پاس ایسی تعلیم گاہیں ہیں جہاں پر ایمان کی حفاظت ہو، جہاں پر عزت اور عصمت کی حفاظتیں ہوں، جہاں پر اخلاق سکھایا جاتا ہو، جہاں پر حیا اور شرمندگی کا درس پڑھایا جاتا ہو؟ کیا ایسے تعلیمی ادارے ہیں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ، نہیں ہے تو پھر قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ دیکھیے 700 سال مسلمانوں کے حکمرانی کا دور ہندوستان میں گزرا ہے، انہوں نے لال قلعے اور تاج محل تو بنائے لیکن تعلیمی ادارے نہیں قائم کیے۔ افراد تعلیم یافتہ تھے لیکن ادارے نہیں تھے۔ آنے والی نسلیں یہ ناخواندہ اور الٹریٹ ہوتی چلی گئی۔ اگر ہم نے آج ادارے قائم کیے، یہ صدقہ جاریہ بنیں گے آنے والی نسلوں کے لیے، تعلیم یافتہ بننے کے لیے۔ تو اس لیے ہم عزم کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم صرف خود تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے، اپنے گھر میں تعلیم کو عام، تعلیم سے مراد میری ہر طرح کی تعلیم، دین اور دنیا۔ ہمارے یہاں پر علم کی تقسیم ہی نہیں ہے، یہ الگ موضوع ہے، لیکن بہرحال ہمارے یہاں پر دین اور دنیا کے نام پر علم کی، ایجوکیشن کی کوئی تقسیم ہی نہیں ہے۔ تو میری اپنی ذات سے میں تعلیم یافتہ کیسے ہو جاؤں، میرے گھر والے کیسے ہو جائیں، میرے علاقے میں، میرے محلے میں اور جو ہے میرے صوبے میں تعلیمی ادارے کیسے قائم ہوں۔
اس کی فکر آج ہم کو کرنی پڑے گی تو اگلے 50 سال بعد جا کر اس کے نتائج اور اس کے رزلٹ سامنے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور وہ علم عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجموعی اعتبار سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور جو ہے جس علم کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس نظام تعلیم کو دوبارہ قائم کرنے کی استعداد اور توفیق عطا فرمائے۔